دین کو سمجھو، عمل کرو، بدل جائے گی زندگی۔ علماء کرام نے یہ بات اپنی تقریروں میں، اجتماع میں آئے عقیدت مندوں کو بار بار سمجھائی۔ علماء نے کہا کہ دینی باتوں پر جب تک خود عمل نہیں کرو گے تب تک لوگوں کو دین کے بارے میں بتانے اور نصیحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ اس کے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اجتماع کا مقصد اچھائیوں کو اپنے کردار کے ذریعے عام کرنا ہے۔ واجد پورم کولڈ اسٹوریج کے پیچھے چل رہے اجتماع کے دوسرے دن رویوار کو مولانا سعد کندھلوی نے کہا کہ اگر آپ اپنے دین پر خود عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی صلاح اور نصیحت کو کوئی توجہ نہیں مل سکے گی، اللہ کے یہاں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ کے بندوں کو نہ کیول برے کام سے دور رہنا ہے بلکہ برے کام کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنی ہے۔ اچھے عمل زندگی میں لائیں، ہر طرح کی برائیوں سے خود کو بچائیں، دینی اصولوں پر چلیں، نبی کریم کی سیرت پر عمل کریں۔ اگر کسی شخص میں 99 برائیاں ہیں اور محض ایک اچھائی ہے تو اس اچھائی کو دیکھو۔ مولانا مومن اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کسی کے لیے نیکی کرو تو دل سے کرو، دکھاوا نہیں کرو۔ دل سے نیکی کے کام کرو گے تو کردار بنے گا۔ انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی جینے کی گزارش کی۔ دلی سے آئے مولانا شوکت نے اجتماع کا مقصد سمجھایا اور اچھے کام کرنے کی صلاح دی۔ انہوں نے کہا کہ یدی آپ کو اپنی آخرت سنبھالنے کی فکر آ جائے تو سمجھو کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے۔ ہماری بات اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو، جو زبان سے کہا جائے وہ عمل سے ثابت ہو۔ دین اسلام یہی سکھاتا ہے، اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مولانا شوکت کئی ملکوں میں دینی تقریر کر چکے مولانا شوکت رویوار کو اجتماع میں سنبھل کے کچھ خاص لوگوں سے روبرو ہوئے۔ ایک چھوٹے سے پنڈال میں قریب گھنٹے بھر چلے اپنی تقریر میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زندگی جینے کے لیے وہ طریقے اپناؤ جو ہر کسی کو راحت پہنچائے۔ مولانا شوکت نے کہا کہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، کیونکہ اللہ کی اس کائنات میں رسول کے بندوں کو ہر ایک کے لیے ہر حق اور حقوق ادا کرنا سکھایا گیا ہے۔ کسی کی غریبی ذلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی امیری عزت کا وشے ہے، بلکہ اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے، اور کسی کو دولت دے کر اور کسی کو غریب بنا کر۔ جس کے پاس دولت تھی اس نے خدا کی راہ میں کیا کیا۔ ہر کسی اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھا کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملتا ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کرائی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اے اللہ ہم سب کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، ہماری زندگی سنوار دے۔ تقریر کے دوران پورا ماحول خدا کی بندگی میں ڈوب گیا۔ بچھڑ گئے تو کیا ہوا، دعا میں ہوں گے شامل۔ دوسرے دن بھی لوگ آئے، بلکہ 3 دینی اجتماع میں دوسرے رویوار کو بھی بھاری تبلیغی جماعت کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ اجتماع میں ایک دن دیری سے پہنچنے والے جماعتوں کو اس بات کا ملال تھا کہ وہ سمے نہیں پہنچ پائے، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ وہ تیسرے دن دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ تبلیغی جماعت کو سنبھل تک پہنچنے کے لیے کوہ نور تراہے 30 بسیں لگائی گئیں۔ اجتماع کے دوسرے دن رویوار کو دن بھر ریلوے اسٹیشن پر تبلیغی جماعت کا تانتا لگا رہا، ٹرینیں آتی رہیں اور جماعتیں پہنچتی رہیں۔
ان کی بھیڑ کے آگے گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ ان تبلیغی جماعتوں کو اسٹیشن سے کوہ نور راہ تک چھوٹی گاڑیوں سے پہنچایا گیا، جہاں سے بسوں سے انہیں سنبھل کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس کے لیے 30 بسیں لگائی گئیں، وہیں اتنی سی چھوٹی گاڑیاں بھی لگائی گئیں۔ تبلیغی جماعت کی خدمت کے لیے تقریباً 300 والنٹیئر 24 گھنٹے لگے رہے۔ سبھی لوگوں کو مل جل کر اجتماع میں ہونا چاہیے۔ شامل سنبھل بیورو ترتی پور الہا استھت خانقاہ کربلا سنبھل کے کاریالے پر بیٹھک ہوئی۔ بیٹھک میں خانقاہ کربلا کے سجاد نشین ایوم میل سنجوک مین نیازی انتظار حسین نے کہا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں لوکتنتر ہے۔ پرتیک ناگرک کو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کے لیے سوتنترتا سنویدھان میں نہت ہے۔ پرتیک ناگرک کو شانتی پوروک اپنے دھرم کے پرچار